الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجمعہ کی 5 سے لے کے 8 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے، اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں، تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور اے حبیب، وہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آپ انہیں فرمائیے، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو آیت نمبر 5 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو تورات جیسی عظیم المرتبت کتاب عطا کی گئی، اور انہیں ایک ایسے نبی کا امتی بھی بنایا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، جو ان کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ تورات کا انہیں حامل بنایا گیا۔ ان کو کثیر التعداد پیشین گوئیاں ملتی تھیں تورات میں، جن سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے، جن میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کثرت سے تھا، اور آپ کی شان بیان کی گئی تھی، اور حضور علیہ السلام پر پھر بار بار ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ صرف اس ضد، ہٹ درمی، بغض، کینہ اور حسد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
بنی اسرائیل سے کیوں نہ آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ ان کا اصرار تھا، جس کی وجہ سے وہ دولت ایمان سے محروم رہ گئے۔ اور پھر وہ ایک اور ستم ظریفی یہ کہ خود کو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا خیال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے یہ لوگ گدھے کی طرح ہیں۔ جسے گدھا ہوتا ہے نا، گدھا کتنی کتابیں اٹھاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم چونکہ لاہور میں ہیں یا اردو بازار میں جائیں تو علم کی کتابیں، تفاسیر، قرآن حکیم، بے شمار دینی کتابیں نا ریڑھی پہ رکھی ہوتی ہیں۔ اس منظر کو سمجھیں تو وہ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو بھی ایک طریقہ رائج تھا، تو یہاں مثال ہی جیسے چونکہ بوجھ تو وہی کھینچتا ہے نا، تو اتنا بوجھ وہ گدھا اٹھاتا ہے، لیکن وہ کوئی عالم تو نہیں بن جاتا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں الٹ معاملہ ہے، یہ جانتے بھی تھے علم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو فرمایا یہ یہودی جو ہیں یہ گدھے کی مانند ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ جن پر کتنا علم ہے ان کے پاس لیکن ایمان نہیں لاتے، جس پر بڑی بڑی بھاری بھرکم کتابیں لدی ہوں لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، بس وہ اسے اپنی روٹی پوری کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو حامل قرآن ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ اندازہ لگا لیں قرآن ام الکتاب ہے، ان کی حالت کیسی ہوگی۔ بس میں اتنی صرف اشارہ کروں گا کہ اتنا پڑھ کے اتنا علم حاصل کر کے اس کو کیش بھی کراتے ہیں، ایسے ہی سمجھیں جیسے گدھا کھینچ کے اپنی روٹی پوری کرتا ہے، بس ان کی بھی روٹی ہی چلتی ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز پر عمل نہ کیا جائے وہ چیز وہ فائدہ نہیں دیتی جس کے لیے وہ ہے۔ تو حمل التوراۃ ای کل فول عمل بما فی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مضمون بیان کیا ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، جیسے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا گیا نا، کیونکہ آگے فرما دیا اسی آیت میں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اب دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک تو آیات کا پتہ نہیں ہے، دین کا معلوم نہیں ہے، جھٹلاتے ہیں، اپنی میں پہ اڑے رہتے ہیں، اور ایک پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے، دنیا داری کے لیے، پارٹی بازی کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، فرقہ بازی کے لیے عمل نہیں کرتے۔ مراد یہ ہوئی کہ پھر قرآن تو بڑی کتاب ہے، تو یہ اس سے بھی بڑے جو تو راحت والوں کو کہا گیا، کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، معاف فرمائے، کرم فرمائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قال الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ وہو من الحمالات ای الکفالات، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 94۔ مطلب کیا ہے کہ جرجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حملو حمالہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی کفالہ یعنی ذمہ داری ہے، یعنی ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ لم یحملوا ای لم یعملوہا، تو یحملوا اٹھانا سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل نہ کر سکے، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ الاسفارہ اس کا واحد صفر ہوتا ہے، وہو الکتاب الکبیر، یعنی سخیم کتاب کو صفر کہتے ہیں۔ جیسے گدھا کتنا بوجھ اٹھاتا ہے لیکن بس روٹی کھاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا اٹھایا ہوا ہے۔ یہی حال امت کا ہوتا ہے، جب وہ ایک تو معلوم نہیں، سیکھتے نہیں، دوسرے اگر سیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنا کے بس جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کیش کراتے ہیں، بس جتنی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، وہ دے دیتا ہے۔ بہرحال میں دور نکل گیا، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ آگے 7 نمبر آیت میں فرمایا کہ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، عمل نہ کرنا بھی ایک اور راستہ سا ہے، جھٹلانا تو نہیں ہے لیکن عمل نہ کرنا بھی اس کے تھوڑا سا مترادف ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا پتہ ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک جھٹلانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب ہماری امت کے بارے میں جو ہے یہ بھی سمجھ لیں یہاں، کیونکہ گدھے علم اور سمجھ سے بے بہرا ہیں اور یہ لوگ علم اور فہم رکھتے ہیں۔
گدھے کو تو علم تو نہیں ہے نا، لیکن یہ لوگ علم بھی رکھتے ہیں، فہم بھی رکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی آیات ربانی کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي غَایَاتِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ۔ رازی تفسیر کبیر زیر آیت حاضہ جلد 15 جز 30 پیج 6۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے عمل کی بھی، خاص طور سے ایسے لوگ جو اس تبلیغ میں ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں۔ تو آگے 7 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہود بڑے تمطراق سے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وَهُوَ أَنَّهُمْ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ یعنی یہ کیا دعویٰ کیا کرتے تھے بڑے زور شور سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈ بیٹے بھی ہیں اور لاڈلے بھی ہیں۔ استغفر اللہ، شرک جو کرتے تھے مشرک جو تھے اہل کتاب، یہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ وحباہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں اور لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ نیز کہتے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، اور یہ بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جو یہودی ہے، یعنی یہودیوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس باطل بات کی اللہ تعالیٰ نے جو کلئی ہے وہ کھول دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو تمنوا الموت ما بقی علی ظہر یا یہودی الا مات۔ تفسیر قرطبی زیر آیت حاضہ جز 18 پیج 96۔ ترجمہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، خبر دی گئی ہے کہ وہ موت کی تمنا کبھی کریں گے بھی نہیں، اور واقعی وہ مرنے کی تمنا کبھی بھی نہ کر سکے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو ان کا مرنا جو ہے پھر آگے آخری آیت میں فرمایا 7 نمبر میں کہ ان کا جو مرنا ہے وہ 8 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان کا جو مرنا ہے یہ ان کی خواہش سے نہیں ہے، ان کی تمنا پر موقوف نہیں ہے۔ وہ 1000 اس سے بھاگیں، جہاں مرضی چھپ جائیں، وہ لاکھ بچنے کی کوشش کریں، انہیں ضرور موت کا پیالہ پینا پڑے گا، ہم سب کو پینا پڑے گا۔ کاش ہمیں موت یاد رہے، پھر ہم سنور سکتے ہیں۔ اصل وجہ گروہوں کی یہ ہوتی ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔